الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی تفسیر شروع ہوئی تھی اور پہلی آیت بیان کی تھی۔ اس میں آخری حصہ یہ تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی تفصیل مزید ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حاملہ جو ہوگی، چاہے وہ انسانوں میں ہو جانوروں میں ہو، وہ اپنا حمل گرا دے گی، یعنی اس کا حمل خوف کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ احادیث مبارکہ اور ان آیات میں باہم موافقت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا تو آہستہ آہستہ بت پرستی شروع ہو جائے گی، بگاڑ پیدا ہوگا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا، صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ جب کافر ہی کافر ہوں گے تو پھر 40 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، گویا کہ وہ شخص سب سے کم عمر شخص جس پر قیامت قائم ہوگی 40 سال کا ہوگا۔ اب یہاں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، تو جب قیامت کے قائم ہونے سے 40 سال پہلے تک اولاد کا سلسلہ موقوف رہے گا تو پھر برود قیامت کون سا بچہ ہوگا جس کو ماں دودھ پلا رہی ہوگی۔ اسی طرح جب 40 سال تک بچوں کی پیدائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ موقوف فرمائے گا تو حاملہ کیسے پیدا ہوگی۔ تو ان میں ہم یوں تطبیق کر سکتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک فرضی بات ہے کہ بالفرض اگر کوئی دودھ پلانے والی بھی ہوتی تو وہ اتنا خوف زدہ منظر ہوگا اور اتنا خوف پیدا کرنے والا منظر ہوگا اور اتنا خطرناک وہ معاملات ہوں گے کہ وہ اپنے اس بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اور یہ بہت ہی کوئی بڑی مصیبت کے وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، ورنہ ماں کی شفقت بچے پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہمہ وقت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی بالفرض کوئی حاملہ ہو تو اتنی شدت ہوگی کہ حاملہ کا حمل بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ حدیث اور آیت کو ہم ملائیں تو معلوم نتیجہ یہ نکلے گا کہ 40 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ اصل میں اس کی صرف عظمت، اس کی شدت اور اس کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر قیامت کے روز ایسا ہوتا تو پھر یہ معاملات ہوتے کہ پھر حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھتی اور جو مرضعہ ہے دودھ پلانے والی وہ اپنے بچے تک کو بھول جاتی۔ ہاں، تیسری بات جو بیان فرمائی وہ یقیناً ہوگی کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی بری خبر اچانک سنا دی جائے تو وہ غائب الدماغ سا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو گیا، ایک دم وہ سن سا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا شدید قسم کا اس وقت قیامت کے روز عذاب اور منظر ہوگا کہ لوگوں کی عقلیں معاف ہو جائیں گی اور وہ بالکل ایسا لڑکھڑاتے ہوئے گرنا شروع ہو جائیں گے جیسے نشے کے اندر ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے عذاب نے ان کے اوپر غلبہ پا کر، ان کی عقلوں پہ غلبہ پا کر اس کو سلب کر لیا ہوگا اور شدید خوف، دہشت اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کے احساس کی بنا پر ان کی یہ حالت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو مَن يُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتا ہے، فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے۔
سرکش شیطان جو ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، یعنی جنات تو جو شرارتی ہوتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں، لیکن انسانوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو شیطان فطرت ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل تھا، کہ جس طرح شیطان ہمہ وقت لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹاتا ہے، اسی طرح ابو جہل نے اپنا مشن بنا لیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی راہ سے ہٹائے گا۔ تو نضر بن حارث کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بغیر علم کے جھگڑا کرتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کو مکمل معلومات اور معرفت حاصل نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتا تھا اور معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا تھا، جسے اسی نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے وہ پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ وہی یعنی دونوں کی اطاعت کرتا ہے، یہ جنات کی بھی، جو ابلیس جن ہے، شیطان ہے، اس کا بھی کہنا مانتا تھا، اور اس طرح اسلام کے خلاف جو بھی شرارت کرنے والا ہوتا تھا نضر بن حارث اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا یہ بھی منع ہے، بلکہ کچھ منسوب نہیں کرنا چاہیے، اچھا بھی برا بھی، کیونکہ ہمیں یہ بغیر علم کے جب تک آپ کو معلومات نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک اچھی چیز اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتی، وہ اس چیز کا اچھا ہونا اس کی عقل کا فیصلہ ہوتا ہے، شریعت کا فیصلہ بعض اوقات اس کے خلاف ہوتا ہے، شریعت اس چیز کو ناپسند رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ہمارے پاس آ جا، ہم تیری خدمت کریں گے، معاذ اللہ، اب وہ بڑے اچھے انداز سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری خدمت کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ پاس آ جائے، خدمت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی عام انسان کی طرح کوئی ہے کہ وہ جسمانیت رکھتا ہو اور سامنے آ کے بیٹھ جائے اور ہم اس کی مالش شروع کر دیں گے معاذ اللہ؟ تو اس سے چونکہ غلط تصور قائم ہوگا، اس لیے اس قسم کی باتیں کہنے کو فقہاء نے سخت منع فرمایا ہے۔ اب وہ اپنی دانش میں ایک اچھی بات کہہ رہا ہے، لیکن شریعت اس کی اس بات کا رد کرتی ہے اور اسے اس جہالت پر متنبع کرتی ہے کہ اس جہالت کو دور کیا جائے۔ یہ عذر نہیں چلے گا کہ جیسے ایک مبہم سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے، ایک آدمی خود ہی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اگر تو میرے پاس ہوتا، میں تیری کنگھی کرتا، میں یوں کرتا وہ کرتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شاید اس کو ڈانٹا تھا، یہ کیا معاملہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ وعید بیان فرمائی۔ اس قسم کے واقعات جاہلانہ واقعات ہیں، یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کو بیان نہ کیا جائے، اگر وہ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت کے اعتبار سے بھی ہو، لیکن ہماری شریعت بلکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی مسلمان ہے تو اسے علم سیکھنا فرض ہے۔ اب اگر وہ اپنی جہالت کی بنا پر اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہو تو اس کی گنجائش نہیں نکلے گی کہ چلیں جی یہ تو اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کے پاس تو علم ہے ہی نہیں تو اس کو رعایت دے دو، تو اس کا مطلب اسے کفر بکنے کی اجازت دے دی جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لہذا گرفت سخت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اسے اس جملے کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اس کے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ دیکھیے صراحتاً بخاری کی روایت ہے کہ وہ جملہ بولتا ہے، اسے اس جملے کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں قبیح جملہ بول رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی علم نہیں ہے کہ یہ برا جملہ ہے، لیکن بول ڈالا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جہالت کی بنا پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، بلکہ جہالت خود ایک جرم ہے، کسی علم کو نہ سیکھنا خود ایک جرم ہے، اور اس کی بنا پر جو آگے جرم ہوگا وہ ایک اور جرم ہوگا۔ لہذا اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی جاہل آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، اور کچھ صاحب علم اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں فقط 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ جاہل کے 2 گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ علم نہ سیکھنے کا گناہ اور گناہ کرنے کا گناہ، اور عالم اگر گناہ کرے گا یعنی صاحب علم اگر گناہ کرے گا تو 1 گناہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جہالت تو نہیں تھی پھر بھی اس نے گناہ کیا تو صرف گناہ کا گناہ ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ضمناً ایک بات اور ذہن میں ہے، وہ بھی آپ نوٹ کریں تو بہت ہی اچھا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی گفتگو میں یا کسی کو جیسے میسج کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی ہوتی وہ حدیث ہے اسے قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو بات اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب جس کو علم نہیں ہے بعض اوقات یوں کہہ دیتے ہیں دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اب قرآن میں کہاں بیان فرمایا؟ تو حدیث میں آیا ہے۔ اس قسم کے حدیثوں کو قرآن بنا کر اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قبیح فعل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ اتباع کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ ایک کافر کی صفت ہے کہ جو بھی مطلب اسے برائی کی دعوت دینے والا نظر آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہماری بھی فطرت و طبیعت ہو جاتی ہے، ہم باہر گھر میں ہوتے ہیں تو ٹی وی وغیرہ پر برے ہی چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں، ڈرامے یا کوئی اور فحش منظر، پھر باہر نکلتے ہیں اگر ہم دوست بناتے ہیں تو اسی قسم کے دوست تلاش کرتے ہیں، پھر اسکول میں جاتے ہیں اسی قسم کے دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، کالج میں جا کر ہماری نظر انہی کو تلاش کرتی ہے جو ہماری اس نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ہماری مدد کریں، اور اس طرح جو بھی برائی کا کام ہوتا ہے اس میں تیزی کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے اور اچھائی کے کام میں تعاون وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی صفت نہیں، یہ کافر کی صفت ہے۔ اگر ہمارے کو سننے والا یہ محسوس کرے کہ برائی کے لیے جب کوئی دعوت دیتا ہے تو میں فوراً اس کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں، کوئی اچھائی کی دعوت دیتا ہے تو میں ٹال مٹول کرتا ہوں اور اگلے دنوں پہ اس کو ڈالتا ہوں، اچھا جمعے سے، اچھا ہفتے سے، اتوار سے، یا جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کو دور سے دیکھ کے میں غائب ہو جاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کافر کی صفت اختیار کیے ہوئے ہے۔ کافر نہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں، کافر کی صفت۔ تو جس طرح کفر برا ہے ایسا ہی کفر اختیار کرنے والے کی جو خوبیاں یا صفات ہیں، بری خوبی، بری صفت ہے، اسے اختیار کرنا بھی برا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بری صفت کا اختیار کرنا ہر صورت میں کفر نہیں ہوتا، لیکن ہے تو برا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مذمت اس کو ذکر فرمایا، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، کتب علیہ جس پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ انہ من تولاہ کہ جو اس کی دوستی کرے گا، فانہ یضلہ تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ تو یہ بھی یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ جو شیطان کی اتباع کرنے والا ہے اس کے لیے پھر یہ بات لکھ دی گئی ہے، یعنی اس کی سعادت کو یہ عادت اتنی پختہ ہے تو اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ یہ تو ایسا ہی کرے گا کہ جو بھی اس سے دوستی کرتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور عذاب سعیر جہنم کے عذاب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری عادت بھی ایسی تو نہیں کہ جو ہمارے قریب آتا ہے ہم سے دوستی کرتا ہے ہم اس کو برائی کی راہ پہ ڈال دیتے ہیں اور اسے برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور سابقہ زندگی میں اگر ایسی غلطی ہوئی کہ کوئی پاکیزہ ذہن لے کر ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کے ذہن کو گندگی میں مبتلا کر دیا، کوئی پاکیزہ طبیعت تھا ہم نے اسے گندی طبیعت کی طرف مائل کر دیا، کوئی پاکیزہ عادت تھا ہم نے اس کی عادات کو خراب کر کے قلبی سکون حاصل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت برے ہیں اور ہم میں کافر کی ایک خوبی یا ایک عادت راسخ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے اسکول وغیرہ میں، کالجز میں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ بعض اگر لوگ بیچارے نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، برائی سے بچنے والے ہوں گے، تو جو برائی میں مبتلا ہے اسے کوفت ہوگی، اسے عجیب سا محسوس ہوگا، اسے بڑا درد ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، اور وہ چاہے گا یار یہ بھی بس نمازیں چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، یہ کیا خاموش بیٹھا رہتا ہے، کیا یہ نہ کرو وہ نہ کرو کرتا رہتا ہے، اسے اپنے ساتھ ملاؤ۔ تو اس کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وہ شخص بھی نیکی کی راہ چھوڑ کر برائی کی راہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جب وہ برائی کی راہ کی طرف آتا ہے تو یہ حضرات جو ہیں ایک دل میں سکون سا محسوس کرتے ہیں اور ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو ایک کو اپنے ساتھ ملا لیا، حالانکہ یہ سکون قلب نہیں ہے، بلکہ اس سکون قلب کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پوشیدہ ہے۔ ایک آدمی اچھی راہ پہ جا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب تھا، اللہ تعالیٰ اس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا، آپ نے اسے اللہ کی راہ سے ہٹا دیا اور اللہ کے غضب میں گرفتار کروا دیا، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر آپ بھی قابل گرفت ہوں گے۔ سابقہ زندگی پر نگاہ دوڑائیے، اگر ایسا ہوا کہ آپ کے قریب آنے والا آپ کی وجہ سے گندگی کا شکار ہو گیا، ذہنی گندگی میں مبتلا ہوا، باطنی گندگی میں، اس کی زبان سے گالیاں نکلنے لگیں، اس کی عادات خراب ہو گئیں، آپ نے اسے چوری کی عادت ڈال دی، جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دی، جھگڑا کرنے کی، فساد کرنے کی عادت میں مبتلا کر دیا جان بوجھ کر، تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔
کامل توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ اللہ تعالیٰ کا سابقہ زندگی میں مجھ سے کسی بھی طریقے سے ایسا ہوا ہو کہ میں نے کسی کو گناہ کے راہ پہ ڈال دیا، گندے تصورات پر غور و تفکر کرنے کی ہی عادت ڈال دی ہو، تب بھی آپ ہم سب کو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور کوششیں کرنی چاہیے کہ جس کو ہم نے بری عادت کی طرف مائل کیا اسے اب اس سے روکیں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کے اس کو سمجھائیں کہ پہلے مجھے ہدایت حاصل نہیں تھی، ٹھیک ہے میں نے غلطی کی، آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا، بلکہ زبردستی آپ کو برائی کی طرف میں نے کھینچا، لیکن میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور میں توبہ کر چکا ہوں۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اس راہ کو چھوڑ دیں۔ اب اگر وہ آپ کی بات قبول کر لیتا ہے بہت اچھی بات، لیکن اگر آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم مولوی بن جاؤ، اب میں تو اسی گناہ کے راہ پہ چلوں گا، تو آپ اپنی اسی آخری کوشش ضرور کریں، سمجھائیں بار بار، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا اب آپ بری الذمہ ہو گئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دل میں بے چینی پیدا کریں کہ یار اب تو میرے لیے گناہ جاریہ ہو گیا، میں نے اس کو گناہ کے راہ پہ لگا دیا، اب یہ تو آیا نہیں واپس پلٹ کے، تو یہ تو میرے لیے گناہ جاریہ ہو گیا بہت بڑا۔ آپ کا کام فقط اتنا تھا، یہ غلط تھا کہ ہم نے کسی کو گناہ کے راہ پہ لگایا، اور واقعی اگر ہم توبہ نہ کرتے اور اسے روکنے کی کوشش نہ کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ تھا۔ جتنے گناہ کرتا اسے تو وبال پڑتا ہی پڑتا، اس کا عذاب ہم پر بھی نازل ہوتا، ہمارے نام اعمال میں بھی ان گناہوں کا وبال لکھا جاتا۔ لیکن اب جب توبہ کر لی، اپنی سی کوشش کر لی کہ اس کو نیک بنائے، وہ نہیں مانتا، اب اس کا قصور ہو گیا، ہم بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اس لیے زندگی مختصر سی ہے، لوگوں کو برائی کی طرف بلانا، مائل کرنا بہت آسان ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو گندگی کے راہ پہ لگا دیا، کسی کو فحش موویز دیکھنے پر لگا دیا، فحش ویب سائٹ کی وزٹ کرنے پر ہم نے اس کو مائل کر لیا، ہم فحش باتیں کرتے ہیں، وہ پہلے بڑا خاموش بیٹھتا تھا اب ہمارے ساتھ شریک ہو گیا، تو یہ بہت بڑا کمال ہے؟ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، کیونکہ برائی انتہائی آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے تو ایک بہت آسان سا کام کیا ہے۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ماہر ہیں، آپ میں بہت قابلیت ہے، بہت صلاحیت ہے، تو مشکل کام میں ہاتھ ڈالیے، اور مشکل کام یہ ہے کہ اس دور میں رہتے ہوئے خود بھی گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو مکمل طور پہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے کمال، یہ ہے بہت بڑی بات، اور یہ بہت عظیم منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، صحابہ کرام کو، اولیاء اعظام کو، کہ وہ خود بھی گناہ سے بچتے رہے اور دوسروں کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ یہ کمال اختیار کرنا چاہیے۔ اچھی چیز کو اختیار کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، بری چیز کا اختیار کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی صفت کے طور پر اس بات کو بیان فرمایا۔ لہٰذا اسی طرح خواتین کے اندر بھی کہ بعض کالجز کے اندر، یہ ہاسٹلز میں خاص طور پہ یہ معاملات بہت زیادہ ہمارے مشاہدے میں آئے کہ بعض لڑکیوں کی یا خواتین کی عادات خراب ہو جاتی ہے، لڑکوں کو لفٹ دینا، ان کو میسیجز کرنا، انہیں جان بوجھ کے اپنے پیچھے لگانا، پھر ان سے یہ کہ تحائف وصول کرنا، چاہے وہ موبائل کے کارڈ کی شکل میں ہو، کس طرح ہو، اور پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی خراب کرتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔